نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کی کچھ جھلک، کچھ پہلو لے کر کے حاضر ہوں۔ آپ حضرات بالکل اسکپ نہیں کریں گے، بلکہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی بن جائے گی، تھوڑی سی، تو آپ اسکپ نہ کریں گے۔ یاد رکھیں، اگر آپ 10، 12، 14 منٹ کی یہ ویڈیو سن لیتے ہیں تو میں یقین اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کی زندگی میں، آپ کے لائف میں ضرور چینجنگ آئے گی۔ اور اگر آپ کی زندگی خوشگوار نہ بنے تو پھر آپ مجھے بتائیے گا۔ صرف آپ 10 منٹ کا موقع نکال کر کے مکمل ویڈیو سنیں، اور اس کے بعد بڑی قیمتی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ صرف 10 منٹ کا موقع نکال کے آپ ویڈیو کو سنیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشگوار بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہیں رسول کی پیروی بہتر ہے۔ اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمونہ حیات ہے ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے یہ بہترین نمونہ ہے۔ حضور کی سیرت ہماری زندگی کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں اچھے اخلاق کا درس دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، نیکیوں کی رغبت دلاتی ہے، ایمان کو مستحکم بناتی ہے، یقین کو پختگی عطا کرتی ہے، صبر و استقامت کی تعلیم دیتی ہے، شکر و رضا کا پیغام دیتی ہے، اور دین و دنیا کی صلاح و فلاح کا راستہ بتاتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اسوہ کو سیکھنا چاہیے، عملاً اس پر اپنی زندگی کو لے کر آنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی زندگی خوبصورت رنگ میں اور آہنگ میں دیکھ سکیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کچھ چیزیں علاقائی کلچر اور مشرقی روایات سے جڑی ہوتی ہے۔ ہماری بہت ساری چیزیں غیروں کی نقالی پر مشتمل ہے، غیروں کی نقالی پر مشتمل ہے۔ مغرب کی نقالی ہم کرتے ہیں اور اس پر زندگی گزارتے ہیں، اور جہاں ہمارا جی چاہتا ہے وہاں ہم سیرت و سنت کو اختیار کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہماری زندگی کبھی چین اور قرار تسکین حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ ایک شخص چاہے ایک حکیم سے علاج کروا رہا ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ یکسوئی طور پر، یکسوئی کے ساتھ اسی حکیم کی دوائی کا استعمال کرے۔ دوپہر کو ایک ڈاکٹر سے دوائی لیتا ہے، شام کو دوسرے حکیم صاحب کا نسخہ استعمال کرتا ہے، صبح کے وقت وہ ایلوپیتھک کے بجائے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی دوائی لے لیتا ہے۔ مجھے بتائیے، اس کی طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوگا یا وہ روح بصحت ہوگا؟ وہ کبھی بھی روح بصحت نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی طبیعت میں بگاڑ ہی آئے گی، اس لیے کہ کبھی دوا لیتا ہے، کبھی دوا کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی دوا کو لیا نہیں لیا، من میں رہا تو لیا، نہیں تو نہیں لیا۔ اس سے مزید طبیعت میں خرابی ہی پیدا ہوگی، طبیعت درست نہیں ہوگی۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل طور پر اختیار کرتے ہیں، کامل طور پر اختیار کرتے ہیں، تو ایک ایسا پاکیزہ، ستھرا، مطمئن انسان معرض وجود میں آتا ہے کہ جس کو خود بھی زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے، اور اس کو دیکھ کر لوگوں کو بھی رشک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو تخلیق کیا ہے اس کی صورت ایسی ہوتی ہے۔ اور ہمارے آقا و مولا حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت ہمارے پاس موجود ہے، دستیاب ہے۔ ہم ادھر ادھر کیوں نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں؟ ہمارے یہاں کوئی کمی تو نہیں؟ حضور کی سیرت مکمل بھی ہے، کامل بھی ہے، اور فطرت انسان کے موافقت اور مطابقت میں بھی ہے، ہر دور کی ضرورت کے تقاضوں کو پوری کرتے ہیں۔
تو اگر ہم حضور کے اسوہ نور اختیار کرتے ہیں، ہم حضور کی سیرت کو اپناتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کو حضور کی سیرت پر لے کر آتے ہیں، تو ہماری زندگی خوبصورت زندگی ہے جو لوگوں کے سامنے آئے خود بھی ایک تمانیت کے نور سے مالا مال ہوں، ورنہ تو ساری زندگی ہم بے چین اور مضطرب رہیں گے، کبھی سکون حاصل نہیں ہوگا۔ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عملاً سیکھنا بھی ہے ہمیں، اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے، اور ہمارے دین ہم سے اس بات کا تقاضا بھی کرتا ہے، اور حضور کی محبت جس کا ہمیں دعویٰ ہے، جس کا ہم دعوے دار ہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، بے شک ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، بے شک ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو اس عشق کا اور اس محبت کا بھی تقاضا یہی ہے کہ ہماری محبت صرف ہماری زبان کی نوک تک محدود نہ رہے، بلکہ ہماری محبت ہمارے رویے میں بھی اتر کر آئے، ہماری طرز زندگی میں بھی محسوس کیا جائے کہ یہ حضور کا خادم ہے، یہ حضور کا غلام ہے، یہ حضور کا نوکر ہے۔ ہمارا کردار درست ہوگا، ہم حضور کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں گے، یقیناً ہماری زندگی خوشگوار ہوتی ہوئی نظر آئیں گے۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلو ملاحظہ کریں۔ زندگی گزارنے کے قرینے حضور علیہ السلام سے سیکھے جاتے ہیں۔ حضور کی سیرت کا رنگ دیکھیے کس طرح جھلک رہا ہے۔ اس دیواجی زندگی سے لے کر زندگی کے ہر مرحلے تک حضور کی سیرت کیسے برابر روشنی دے رہی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور ایک دن گھر میں آئے تو میں کٹورے میں پانی پی رہی تھی، تو حضور نے مجھے دیکھ کر کہا، عائشہ تھوڑا میرے لیے بھی چھوڑ دو۔ اللہ اکبر فرماتی ہیں میں نے پانی چھوڑ دیا، حضور نے میرے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور پینے لگے اور رک گئے، اور میرے سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، عائشہ ذرا بتا تم نے ہونٹ کس جگہ رکھ کر پانی پیا تھا، مجھے بتاؤ سیرت کا اگر یہ روپ اختیار کر لیا جائے تو گھر جنت بنے گا کہ نہیں؟ ارے گھر جنت بنے گا کہ نہیں؟ آج ہی تجربہ کر کے دیکھیے جس گھروں کے اندر سے آج ہی تجربہ کر کے دیکھیے، یقیناً گھروں سے تلخیاں ختم ہو جائے گی اور محبت کا خوبصورت ماحول پیدا ہوگا۔ حضور علیہ السلام ہمیشہ حضور کی زندگی کا مطالعہ کریں، پڑھیں۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نکھرتے ہوئے پہلوؤں کو دیکھ کر کے ہی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کہا تھا، حضور کا نام اپنی کتاب کے اندر، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے حضور کا نام اپنی کتاب کے اندر 100 شخصیات پر جب اس نے تذکرہ لکھا تو حضور کا نام پہلے نمبر پر رکھا، اول نمبر پر رکھا، اور اس نے لکھا یہ میں نے عقیدت کی بنیاد پر نہیں لکھا، اگر عقیدت کی بنیاد پر لکھتا تو سب سے پہلے نام حضرت عیسیٰ کا ہوتا، اس لیے کہ وہ کرسچن تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں عقیدت کی بنیاد پر لکھتا تو سب سے پہلا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوتا، اس لیے میں نے عقیدت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ حقیقت کی بنیاد پر لکھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ کائنات میں محمد عربی جیسا کوئی دوسرا شخص موجود ہی نہیں، کائنات کے اندر نہ ایسی صورت کسی کو دی گئی، نہ ایسی سیرت کسی کو دی گئی۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے میرے آقا کی۔ یہ شریعت اسلامیہ کا مزاج ہے، یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر مت پکارو، ہو سکتا ہے کوئی ان میں یتیم ہو، ان کا کلیجہ پھٹنے لگے، اس لیے کہ باپ کے لبوں میں باپ کی گفتگو شیریں ہوتی ہے، باپ کی زبان بڑی میٹھی ہوتی ہے، وہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، محبت بھرے آواز میں بلاتے ہیں۔ تو ایک باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو جب چند بچوں میں ہو تو بیٹا کہہ کے نہ پکارے، کیوں؟ یہ اسلام درس دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں کوئی یتیم ہو، جن کے ماں باپ نہ ہو، جن کے باپ نہ ہو، ان کا کلیجہ پھٹنے لگے۔ بیوہ کے سامنے اسلام کا یہ ایک مزاج ہے، شریعت اسلامیہ کا ایک مزاج ہے، شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو۔ میرے حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائیوں کو تکلیف نہ دو، غریب ہمسائے کو کبھی اپنے گوشت کی خوشبو سے تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈالو اور شوربہ کا ایک پیالہ ہی صحیح اپنے غریب ہمسائے کے گھر بھی بھیجوا دو۔
اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچے سو چکے ہو۔ اگر مزدور کے بچے ضد کر بیٹھے اور ان کا غریب باپ ان کی ضد کو پوری نہ کر سکے، ان بلکتے ہوئے بچوں کو چپ کون کروائے گا؟ کیا کسی نے کہا تھا کہ دوپہر کو سلا دیتی ہے وہ اس ڈر سے کہ گلی میں پھر کہیں کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے؟ کبھی ہم نے ان لوگوں کے درد کو بھی سمجھا؟ ہم نے کبھی سیرت کے ان پہلوؤں پہ غور کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھنے جا رہے تھے، عید کی نماز ادا کرنے جا رہے تھے۔ راستے کے اندر ایک یتیم بلکتا بچہ دیکھا، حضور رک گئے، سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا، پوچھا بیٹے آج عید کا دن ہے، مسرتوں کا سما ہے، سب خوشیاں منا رہے ہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرا باپ فلاں غزوے میں شہید ہو گیا، میری ماں کا سایہ بھی میرے سر پہ نہیں، میرا دنیا میں یہاں کوئی نہیں ہے۔ دیوار کے ساتھ لگ کے بلک رہا ہے، عیدگاہ میں انتظار ہو رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلجوئی یہ یتیم کو اتنا مقدم سمجھا، یتیم کی دلجوئی کو اتنا مقدم سمجھا کہ اس کو لے کر واپس گھر آئے، آ کر کہا اس کو لباس دیا جائے، اس کو کھانا کھلایا جائے، اسے حسنین کریمین جیسا لباس دیا گیا، ویسا ہی انہیں کھانا کھلایا گیا۔ حضور نے احساس محرومی دور کرنے کے لیے مزید اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور فرمایا کیا بیٹا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ محمد عربی تیرا باپ لگے اور حضرت عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ اس نے کہا یہ رشتے مل جائے تو اور کیا چاہیے مجھ کو، یہ کافی ہے، آج کے بعد یہ تیرے، تو حضور نے فرمایا آج کے بعد یہ تیرے رشتے ٹھہرے۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگلی سے حضرت حسنین کو لگایا اور ایک انگلی سے اس بچہ کو لگایا۔ حضور عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ تشریف لے جا رہے تھے۔ بچہ زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم مگر یتیمی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ کی انگلی تھام کے جا رہا ہوں۔ آج بھی مصطفیٰ کی زندگی کو مطالعہ کیجیے۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے دیکھیے کتنے لاکھوں لوگوں کی سیرت کو، لاکھوں لوگوں کی زندگی کو پڑھنے کے بعد The 100 اس کی ایک کتاب ہے، انہوں نے جب اچھے لوگوں کے ناموں کی فہرست بنایا کہ سب سے اچھے انسان کون ہے جن کی زندگی سے لوگ متاثر ہیں، ان کے نظر میں سب سے پہلے نمبر پہ حضور کا نام دیا۔ مطلب کیا پتہ چلا؟ حضور کی سیرت لاجواب ہے، حضور ہر اعتبار سے لاجواب ہے۔ ہم اگر حضور کی سیرت پہ عمل کریں تو ہماری زندگی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضور کائنات سے ایک یتیم بچہ جب اپنی ماں کے لیے چادر مانگنے جاتا ہے، میرے حضور یہ نہیں کہتے ہیں کہ تو کون آ رہا ہے، تو کون ہے، اپنے جسم سے چادر اتار کے دے دیتے ہیں۔ تب تو یہی حضور کے اخلاق نے، حضور کی اسی سیرت کی وجہ سے دیکھیے وہ بچہ اور اس کی ماں دونوں کا حضور پہ کلمہ پڑھ لی۔ آپ اگر حضور کے اس کردار کو اپنے اندر سما لیں گے، اپنی سیرت کو، اپنی زندگی کو حضور کے زندگی کے مطابق گزاریں گے تو یقیناً ہم بھی انقلاب لا سکتے ہیں، ہم سے بھی انقلاب آ سکتا ہے اگر ہماری زندگی حضور کے طریقے پہ گزرنے لگے۔ آج بھی تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے، آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، آج بھی اس شخص کا نام روشن ہے جنہوں نے حضور کی سیرت پہ زندگی گزاری۔ آج جو ہے اس کی زندگی پہ لوگ زندگی گزار رہے جنہوں نے حضور کی زندگی پہ زندگی گزارا، زندگی ایسے گزارے، حضور کی سیرت کے مطابق زندگی گزارے۔ چلیں تو آپ کو دیکھ کے لوگ سمجھ جائے کہ یہ چلنے کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے۔ ہمارے رہن سہن میں حضور کی سیرت ہونی چاہیے، لباس میں سادگی اختیار کریں، اس لیے حضور نے سادگی اختیار کی ہے۔ آپ اپنے شب و روز میں سادگی اختیار کریں، آپ جب چلیں اور آپ جب بولیں تو کہے یہ بولنے والا ہے جن کے منہ سے رس نکل رہا ہے، یقیناً یہ کہیں اسے فیض یافتہ شخص ہے، تو پتہ چلے آپ کے گفتار میں مصطفیٰ کی سیرت جھلکے، آپ کے کردار میں مصطفیٰ کی سیرت جھلکے، آپ ایسا غلام بن کے رہیے تاکہ آپ کی سیرت سے لوگ عبرت حاصل کریں۔ حضور کی سیرت کے متعلق جو ہے بہت فضائل ہیں، حضور کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں،
چند ہی پہلو بیان کیے گئے ہیں، آپ اسی پہ عمل کریں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور یاد رکھیں حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہیں، ہمیں حضور کی سیرت کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم یہاں بھی کامیاب رہیں، وہاں بھی کامیاب رہیں۔